بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے اور میرے مدرسے کے طلباء اساتذہ کے لیے ایک انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میرے انتہائی مخلص، انتہائی پیارے دوست، بلکہ میرے چھوٹے بھائی محترم جناب کامل پاشا صاحب تشریف لائے ہیں آسٹریلیا سے، اور ان کے ساتھ ان کے والد صاحب فادر اللہ، تو وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور ماشاءاللہ پاشا صاحب سے میرا 2009 سے تعلق ہے، ہم نے حج الحمدللہ اکٹھے کیا تھا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہماری محبت ہے، تعلق ہے، اور اللہ کی فضل سے ہر آنے والے دن میں ہماری محبتیں بڑھی ہیں، تعلق بڑھا ہے، اعتماد بڑھا ہے، کم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو مزید بڑھائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جن 7 بندوں میں جن 7 بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما لیں۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم جامعہ حکیم الامت میں موجود ہیں، اور پاشا صاحب کی بڑی خواہش تھی، اور الحمدللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، علماء سے محبت فرماتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے انتہائی دیوانے اور گرویدہ ہیں، اور ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم سے روحانی تعلق بھی ہے، اصلاحی تعلق بھی ہے، جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی ہمارے بڑے محبوب شخصیت ہے، بہت پیاری شخصیت ہے، اللہ ان کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سعادت ہے کہ آج پاشا صاحب میرے جامعہ میں، جامعہ حکیم الامت میں تشریف لائے الحمدللہ۔ تو پاشا صاحب کی خواہش بھی تھی، خوشی بھی تھی کہ مدرسے میں آنا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا پاشا صاحب ماشاءاللہ بعض اوقات صاحب دل شاعر بھی ہیں، اور چونکہ مدرسے سے محبت ہے تو اسے انشاءاللہ ان سے ہم تھوڑی گفتگو بھی کریں گے، گفتگو بھی فرمائیں گے، اور تھوڑا ان سے اشعاری بھی شعر و اشعاری بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جناب محترم کامل پاشا انہوں نے تعارف سے کرایا، میں تو سمپل اتنی سی بات کروں گا، مفتی صاحب سے نا اتنی محبت ہے کہ وہاں پہ بھی آسٹریلیا میں جب مجھے کوئی مشورہ چاہیے ہو نا، کوئی بڑا خاص مشورہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر بڑی کسی مطلب بڑی گہری ایڈوائس کی ضرورت ہے، تو میں ہمیشہ مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں، اور میں نے یہی کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دوسرے دوستوں کو نہیں کہا، آج مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے، وہ حج میں عجیب تعلق بنا الحمدللہ، اور اللہ اس تعلق کو دنیا میں بھی قائم رکھے، آخرت میں بھی قائم رکھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ مفتی عقیل عثمانی صاحب سے بھی ہمیں مطلب ہے کہ میں تو ہم وہ چونکہ اس الفاظ میں کہتے ہیں ہم ان کے فین ہیں بس، تو اس میں یہ ایک طرفہ فین ہے، یعنی کوئی ہمیں وہ جو ہے نا بس ان سے محبت ہے تو ہے بس ختم۔ تو الحمدللہ یہ تھوڑی بہت جو ہے میں اشعار بھی لکھتا ہوں، یہ میرے مطلب شیخ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ جامعہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کی میری بڑی خواہش تھی آنے کی۔ زاہد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو باعث خیر بنائے، باعث برکت بنائے۔ چلے میں آپ لوگوں کو کچھ 4-5 اپنے کلام کرتا ہوں۔ یہ میری کتاب دوسری جو آنے والی ہے کہ دیش اس کے اندر سے، تو پہلے آپ کو میں 2 نعت سنا دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی 2-3 عارفانہ کلام سنا دیتا ہوں۔ تو پہلے یہ نعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بچانے کی فصیل ہیں آپ، ایمان بچانے کی فصیل ہیں آپ، ہدایت کی روشن دلیل ہیں آپ، آپ کے فرمودات پر عمل سے نجات ملے، آپ کے فرمودات پر عمل سے نجات ملے، قیامت تک جاری سبیل ہیں آپ، اور آپ کی محبت امت سے چھپی تو نہیں، آپ کی محبت امت سے چھپی تو نہیں، آخرت کے بھی وکیل ہیں آپ، اور میری محبت میں رنگ نہیں جان نہیں، میری محبت میں رنگ نہیں جان نہیں، پھر بھی میرے کفیل ہیں آپ۔ اور یہ آخری شعر میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کی تعریف میں کیا لکھوں کیا کہوں، آپ کی تعریف میں کیا لکھوں کیا کہوں، تعریف رب کرے ایسے اصیل ہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اصیل اللہ، کہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ، جس کا کوئی مطلب ہے اس کے مقابلے کا ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرے ان کے مقابلے کا کون ہو سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ایک اور نعت بھی یہ چھوٹے بہر کی ہے کہ آپ کی محبت میرا حصول، سبحان آپ کی محبت میرا حصول، اے اللہ کے آخری رسول، سبحان اللہ خود بلائے اپنے حضور، ایسے ہیں آپ وہاں مقبول، اور یہ دنیا نقش پا کی دھول،
یہ دنیا نقش پا کی دھول، قدموں سے کھلے جنت میں پھول، سبحان اللہ اور درود پڑھنے میں نہ ہو بھول، سبحان اللہ درود پڑھنے میں نہ ہو بھول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کر میری یہ دعا قبول، اور آخری شعر ہے کہ سن میری زندگی کا وصول، سن میری زندگی کا وصول، نبی راضی نہیں تو زندگی فضول۔ بے شک بے شک ایک یہ چھوٹا سا قطع ہے، اصل میں ایک دن میں رات 2 بجے بیٹھا ہوا تھا، تو اب 2 بجے بندہ کیا کرے گا، تو ایسے ہی بس خیال آ رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، تو یہ قطع سا ایک ہوا تھا کہ اندھیری رات میں تیرے سب غم دیکھے گا، ابھی بھی یہاں پہ جیسے لائٹ نہیں ہے نا، اندھیری رات میں تیرے سب غم دیکھے گا، وہ رب ہے دل کے تیرے سب زخم دیکھے گا، اور ندامت کے آنسو تیری تقدیر بدل دیں گے، ندامت کے آنسو تیری تقدیر بدل دیں گے، گناہ مٹ گئے تو پھر خود کو تازہ دم دیکھے گا۔ سبحان اللہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں سوچنا کہ کتنے گناہ ہیں، بس معافی مانگتے رہو، اللہ تر و تازہ کرتا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک عارفانہ کلام ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کلام لکھا تھا نا کہ محبت کیا ہے، دل کا دل سے معمور ہو جانا، تو اصل میں نا وہ میں سنتا تھا بہت زیادہ، تو میرے دل میں آتا تھا کہ اس سے کوئی ملتا جلتا تھا، استغفر اللہ، اللہ میں معاف کرے، وہ بڑے لوگ ہیں، لیکن کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بڑوں کو ہی وہ آئیڈیلائز کرتا ہے نا، ان سے ایک محبت بھی تو میرے دل میں آیا کہ کوئی اسی طرح کا کچھ تھوڑا بہت میں بھی لکھوں نا، تو اس کے اوپر بھی یہ میں نے ایک لکھا تھا کہ وہ عشق کیا، کیونکہ چونکہ میری ساری اس میں عشق ہے، محبت تو چونکہ کتاب کا نام بھی حقیقت عشق ہے، تو اس میں عشق کی بات زیادہ ہے اس طرح سے محبت کی بجائے۔ وہ عشق کیا جو محبوب سے وفا نہ کرے، سبحان اللہ، وہ عشق کیا جو محبوب سے وفا نہ کرے، اپنی جان کو محبوب پر فدا نہ کرے۔ اور عشق میں یہ جو شعر ہے بڑا سوچنے والا گہرا شعر ہے کہ عشق میں ایسا تو ہو نہیں سکتا، عشق میں ایسا تو ہو نہیں سکتا، عشق تجھ کو تجھ سے جدا نہ کرے۔ یعنی آپ یہاں بیٹھے ہو لیکن اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ اپنی ہوش نہیں ہے، تو اگر عشق ہے تو پھر یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ عشق میں ایسا تو ہو نہیں سکتا، عشق تجھ کو تجھ سے جدا نہ کرے، عاشق کو معشوق کی یاد ستاتی ہے ہر گھڑی، عاشق کو معشوق کی یاد ستاتی ہے ہر گھڑی، گلتا ہے ہجر میں مگر ندا نہ کرے۔ اور عشق کی آگ لگی ہے دل میں اگر، عشق کی آگ لگی ہے دل میں اگر، تو یاد خدا میں کیسے تڑپا نہ کرے۔ سبحان اللہ، اور آخری شعر ہے کہ سچا عاشق ہے تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے، سچا عاشق ہے تو یہ ممکن ہی نہیں اپنے رب سے ملاقات کی التجا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پکی بات ہے، لکھی ہوئی بات ہے کہ وہ جو شخص جس کو پتا ہے کہ اللہ سے عشق ہو، وہ اللہ کے دیدار کو تڑپتا ہے۔ اچھا، ایک میں نے بھی یہاں پاکستان آنے سے 3 دن پہلے ایک نظم لکھی تھی، تو وہ میں آپ کو بھی ایک سناتا ہوں ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اپنے شیخ کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ ضرور سناؤں گا۔ یہ اصل میں ہے کہ یہ جو دل کے اوپر ہے نا، دل اصل تو چیز یہ دل ہی ہے نا، جس میں چیز بنتا ہے سارا، یہ دل ہے عشق کے پھول کی کیاری، یہ دل ہے عشق کے پھول کی کیاری، بڑی محنت سے ہوتی ہے اس کی آبیاری۔ سبحان اللہ، یہ دل ہے عشق کے پھول کی کیاری، بڑی محنت سے ہوتی ہے اس کی آبیاری۔ اس دل کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس میں بات ہو رہی تھی خواب سے کہ اس میں نا میں نے کوئی شعر ایسا نہیں لکھا جس میں جھوٹ بولا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی جھوٹ نہ ہو نا۔ تو اب چونکہ میں نے پہلے اگر میں اس کے اوپر اب اس کے اوپر دیکھیں میں نے پیش ڈالی ہوئی ہے اس، ورنہ یہ اس بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں تو چھوٹا آدمی ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو اس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی کیفیت ہوگی بھی میرے پہ تو وہ اسی وقت کی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، تو کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے نا، ٹھیک ہے۔ اس دل کی کیفیت کو کروں بیان کیسے، اس دل کی کیفیت کو کروں بیان کیسے، جہاں ہر دھڑکن پہ ہے تیری محبت طاری، یعنی ہر وقت ہر دھڑکن پہ اللہ کی یاد ہے، محبت ہے نا۔ اور عشق کی راہ پہ چلنے کا مقصد اتنا ہے، عشق کی راہ پہ چلنے کا مقصد اتنا ہے کہ محبوب سے ہو جائے میری بھی یاری، کیا بات۔ اور ایک ایک لمحہ تیرے دیدار کے انتظار میں، ایک ایک لمحہ تیرے دیدار کے انتظار میں کرتے رہتے ہیں تیرے عاشق آہوزاری،
اور اپنی مراد کو وہ ضرور پالے گا ایک دن، اپنی مراد کو وہ ضرور پالے گا ایک دن، شہ کون و مکا ہو جائیں جس کے والی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. ایک یہ میں نے اس میں اپنے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر. اچھا اس میں ایک جیسے میں نے اپنے نا شیخ کے اوپر یہ لکھی تھی، بہت چھوٹی بہر کی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا، یہ بہت چھوٹے بہر کی ہے، یعنی 4 لفظوں میں ایک شعر، ایک مصرع ہے. شفیق ہے کریم ہے، یعنی یہ ایک مصرع، بس یہی اس کی بہر ہے اتنی بڑی. شفیق ہے کریم ہے میرا استاذ عظیم ہے. سبحان اللہ. شفیق ہے سب کے استاد، یہ بھی ہمارے استاد ہی ہیں بھائی. ہم نے ان سے حج میں دوران بڑی چیزیں پوچھی تو ہمارے تو استاد ہی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہے یہ ساتھ میں. شفیق ہے کریم ہے میرا استاذ عظیم ہے، نفس کا علاج کرے، نفس کا علاج کرے ایسا وہ حکیم ہے. اب دیکھیں 4 لفظ ہے. نفس کا علاج کرے ایسا وہ حکیم ہے، میرے اشکال دور کرے، رکھتا عقل سلیم ہے. اور محبت الہی میں چور، محبت الہی میں چور وہ باد نسیم ہے. باد نسیم صبح کی ہوا نا جو. محبت الہی میں چور وہ باد نسیم ہے، پاکیزگی ان کی ایسی لگتا وہ حتیم ہے. آپ کو تو حج کے وقت یاد آ گئے. پاکیزگی ان کی ایسی لگتا وہ حتیم ہے. اب حتیم خانہ کعبہ ہے نا، تو کتنا پاکیزہ ہے. بس وہ اس سے اصل میں شاعر ہوتا ہے اس کا تخیل ہوتا ہے بس. تو پاکیزگی ان کی ایسی لگتا وہ حتیم ہے، دیکھ کر اللہ یاد آئے. یہ ہے نا اولیاء اللہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور مجھے تو انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. دیکھ کر اللہ یاد آئے، طبیعت بھی حلیم ہے، اور دل میں بسی ہوئی ان کی تکریم ہے. ملنا چاہو گے اگر آسٹریلیا میں مقیم ہے. اجازت میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ میں نام مولانا شبیر ہے. جی بالکل ایسے ہی. میرا خیال ہے اس میں ایک اضافہ اور کر دو. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں نا ذوق ہے نا، تو اب مطلب ہے کہ تصحیح بھی ہوگی اور آگے نئے نئے اشعار بھی دیں گے. میں ایک دفعہ نا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اصل میں دوسرے شاعری کرتے ہیں جس شاعری کو میں پسند نہیں کرتا، برا نہیں بنایا کوئی بھی شاعر مطلب. تو وہ کہتے ہیں کہ غزل تو ہوتی ہے جس میں ذرا کوئی شراب کی کوئی بات ہو، کوئی مطلب پیمانہ شمانہ ہو. تو اصل میں یہ نا پھر میرے دل میں یہ آیا کہ چلو ایک اس طرح کی لکھو، ہوگی وہ معرفت الہی پہ ہی، لیکن اس طرح کی ہو جیسے جو حکیم اختر صاحب وہ بھی رند اور ان چیزوں کا بڑا ذکر کرتے تھے نا. اصل چیز یہی ہے. تو اب میں نے اسی کو میں نے کہا چلو ایک اس طرح بھی لکھ لوں. نام بھی میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کی، ایون استعارے بھی یوز کرنا نا اللہ ہی کے ساتھ. بالکل ایسے. تو یہ ایک شعر ہے، یہ آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گا. ویسے میری کتاب ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا. تو یہ ہے کہ میں بھی رند ہوں. رند کہتے ہیں شرابی کو، شراب جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہوں. میں بھی رند ہوں مجھے لے چلو میں خانے، میں بھی رند ہوں مجھے لے چلو میں خانے، سنا ہے ساقی پلا رہا ہے بڑھ بڑھ کے پیمانے. میں بھی رند ہوں مجھے لے چلو میں خانے، سنا ہے ساقی پلا رہا ہے بڑھ بڑھ کے پیمانے. میری زندگی کی یہ حسرت ابھی باقی ہے، میری زندگی کی یہ حسرت ابھی باقی ہے، شاید مجھے مل جائے جام عشق اے دیوانے. اور تیری نظر کرم ہو مجھ پر بھی اے ساقی، تیری نظر کرم ہو مجھ پر بھی اے ساقی، کھڑے ہیں قطار میں بن کے پروانے. اور ہاتھوں کو پھیلا کر اس انتظار میں ہوں، ہاتھوں کو پھیلا کر اس انتظار میں ہوں، نہ جانے کب مل جائے تیرے یارانے. اور مدہوشی میں ہوں یہ نشہ نہیں ہے، مدہوشی میں ہوں یہ نشہ نہیں ہے، اب جام عشق پلا کہ گاؤں تیرے ترانے. جب ویسے تو میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ آخری ہے، لیکن ایک چیز مجھے اور یاد آ گئی ختم کرنے سے پہلے، کہ مجھے نا اصل میں جب میری پہلی کتاب میں موسٹلی آزاد شاعری، پہلی جو میری ہے نا وہ آزاد شاعری پہ تھی، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تو تم آزاد شاعری لکھتے ہو، تھیم اچھا ہے، یہ ہے نا. تو پھر میں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ موسٹلی ادھر رات کے 2 بجے میں سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے خواب میں یہ مجھے آ رہی تھی اس کی کہ بس یہ لکھوں نا، اور اسی سے میں اٹھا اور اٹھ کے پھر میں نے یہ نظم لکھی تھی. تو یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو سنا کہ میں مطلب کہ اپنے بارے میں کہ میں کیوں لکھتا ہوں نا یہ سب کچھ. تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے
تو میں نے کہا کہ انہیں بتا دوں کہ میں کیوں لکھتا ہوں نا. اور یہ سوئے ہوئے میں مطلب آدھا مدہوش سا تھا تو اس میں آ رہی تھی تو ایک دم اٹھا, پھر میں نے اس وقت لکھی. تو یہ تھی کہ میں کیوں اپنے افکار لکھتا ہوں, میں کیوں اپنے افکار لکھتا ہوں, دل سے سب اشعار لکھتا ہوں, لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے, لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے, پھر بھی دیوانہ وار لکھتا ہوں. سبحان اللہ. لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے, پھر بھی دیوانہ وار لکھتا ہوں. جو میرے پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی واقعی سلیقہ نہیں ہے مجھے. میرے جذبات و احساسات کو سمجھ, میرے جذبات و احساسات کو سمجھ, محبت کو صرف وفادار لکھتا ہوں. ہمارے اللہ کے ساتھ محبت میں وفاداری ہے. یہ نہیں کہ محبوب جب چلا گیا مر گیا تو چلو ختم ہو گیا, نہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا, نہ اللہ کو اونگا تین. تو یہ ہے کہ محبت ہماری تو صرف محبت, صرف وفاداری ہے, وفاداری ہے, بے وفائی تو اس میں ہوتی ہی نہیں. میرے جذبات و احساسات کو سمجھ, محبت کو صرف وفادار لکھتا ہوں. میری شاعری کا معیار نہ دیکھ, میری شاعری کا معیار نہ دیکھ, رب کی محبت کا اظہار لکھتا ہوں. اور میرا کیا مقابلہ شاعروں سے, بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی, میرا واقعی کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جھوٹ نہیں کچھ بھی لکھتا. میرا کیا مقابلہ شاعروں سے, خود کو بس خاکسار لکھتا ہوں. اور میرے دل کی ترجمانی ہے یہ, میرے دل کی ترجمانی ہے یہ, میں عاشقوں کا اعتبار لکھتا ہوں. اور دل کی زبان سے پڑھنا شرط ہے, دل کی زبان سے پڑھنا شرط ہے, پھر سمجھو گے کیا اسرار لکھتا ہوں. تو یہ جو ہے نا, یہ ایسا میں یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, وہ جب آپ صرف اس طرح کی شاعری کرتے ہیں نا, اللہ اور اللہ کے رسول کی اور عرفانہ کلام کی, تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں. اسپیشلی شاعر حضرات نا, ان کو ذرا تھوڑا سا برا لگتا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عام الفاظ کی بات ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ حدیث کی کوئی چیز پکڑ لے اس پہ شعر لکھتے, یہ کون سی بات ہے. تو لیکن اصل جو مطلب ہم نے اپنے شیخ سے بھی یہی سمجھا کہ اصل میں پہلے بھی جو میں آزاد شاعری بہت زیادہ لکھتا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شعرا آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا نا کہ ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا, اور اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہے نا جب شعر پڑھا کرتے تھے تو وزن توڑ دیتے تھے. تو میرے دل میں کبھی یہ دائیا پیدا ہوا ہی نہیں تھا کہ میں مطلب نا بڑے وہ اس کے مطلب یہ مطلب کافیہ دیکھوں, یہ دیکھوں. جس طرح سے ایک فلو بنتا تھا, کیونکہ ہوتا ہی ہے جب شاعر کو کوئی تخیل یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ لکھتا جاتا ہے, اس کے بعد بعض کا کافیہ ردیف اس کو ملانے پڑتے, صحیح کرنے پڑتے ہیں نا. تو میں بس اس کو اسی طرح لکھ کے جیسے آئی لکھی اور بس وہ اس کو کر دی, اپنی محبت کا اظہار. جی بس میرا مقصد صرف جذبات کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ کامل پاشا بھائی, آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا یہاں پہ آنے کا. مجلس صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے نا اپنے شعر و شاعری سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے, عشق نصیب فرمائے, اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی محبت اور ان کی اتباع اور ان کے ساتھ ایک دائمی تعلق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ تشریف آوری کا, جزاک اللہ خیر.